ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا، نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا۔ ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا، نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک کوثر و جنت، سراپا جود و رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بابرکت ہے۔ ہمارے حضور فرماتے ہیں، حیث ما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے میرے آقا کی سماعت کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا مقام ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر درود پڑھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جو کہ ہم سے سینکڑوں میل دور پر ہے، وہاں رہ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود سماعت بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ کس نے درود پڑھا۔ ایک ہی وقت میں دنیا کے ہزاروں مقامات سے درود پاک پڑھے جاتے ہیں، میرے آقا سب کی آواز سنتے بھی ہیں، سب کا درود سنتے ہیں، اور یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ میرے کس غلام نے کس شہر سے، کس ملک سے، کس کونے سے مجھ پر درود پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FJ چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا ہر ہفتے کا بڑا ہی پیارا لائیو پروگرام جسے آپ اپنی اسکرین پر دیکھتے ہیں، کامیابی کے راستے۔ اس پروگرام کے اندر ہم کامیابی کی کچھ راستے جو ایک انسان کو کامیاب بنا سکتے ہیں، کچھ ایسے طریقے، کچھ ایسے راستے کہ جو آدمی کو کامیابی کی راہ تک لے جا سکتے ہیں، وہ ہم اس میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا بھی ایک عظیم کامیابی کا راستہ، یعنی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حسن اخلاق۔ سبحان اللہ۔ حسن اخلاق کی کیا اہمیت ہے، حسن اخلاق سے بندے کو کیا کیا فوائد ملتے ہیں، اور حسن اخلاق بندے کی زندگی میں ہونا کتنا ضروری ہے۔ اچھا، اسی طرح حسن اخلاق کہتے کسے ہیں، اس حوالے سے بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے کریں گے۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں بحیثیت گیسٹ، بطور مہمان جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، دعوت اسلامی انڈیا کے بڑے ہی پیارے اور پرانے مبلغ ہمارے مظفر بھائی، ماشاءاللہ میں خوش آمدید کہوں گا حضور آپ کو۔ آپ تشریف لائیں، اللہ کریم آپ کا آنا، یہ وقت دینا اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے۔ تو FJ کے ناظرین، بالخصوص اس وقت ہمارے ساتھ جامعۃ المدینہ ہند کے جو طلباء کرام اس وقت ہمارے ساتھ میں ہیں، حسن اخلاق کے حوالے سے بہت ساری معلومات انشاءاللہ آج ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ اس مختصر سے وقت میں فراہم کریں، چونکہ یقیناً ہم میں سے ہر ایک کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، چلنا پھرنا ہوتا ہے۔ جامعۃ المدینہ ہی کی اگر میں بات کروں، ظاہر ہے آپ کئی سارے طلباء کرام کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، سونا بھی یقیناً ایک ہی کمرے میں ہوا کرتا ہے، پھر اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کھانے بھی ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، نماز بھی ایک ساتھ پڑھتے ہیں، اسی طرح اساتذہ کرام کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، پھر اپنے والدین کے ساتھ بھی یقیناً آپ کا وقت بیتتا ہے، دوستوں کے ساتھ آپ کا وقت گزرتا ہے۔ تو ان تمام لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارے حسن اخلاق کا مقام کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ آپ کوشش کیجئے گا کہ اگر آپ کاپی اور قلم لے کر بیٹھیں، یہاں سے ملنے والے قیمتی پھولوں کو اپنی کاپی کے اندر لکھیں، انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو بہت زیادہ کام آئیں گی۔ بڑھوں گا بلا تاخیر ہمارے مظفر بھائی کی طرف۔ مظفر بھائی کیا فرمائیں گے؟ بالخصوص اگر میں بات کروں آج کے ٹاپک کے حوالے سے، تو حسن اخلاق کی کیا کیا برکتیں ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور آج ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے طلباء بھی
شامل ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس سلسلے کو دیکھ رہے ہوں گے. تو الحمدللہ یہ حسن اخلاق جی بہت زبردست چیز ہے، اور اگر اس کا اعلیٰ نمونہ دیکھنا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سبحان دیکھا اللہ جائے، سبحان اللہ جن کے اخلاق کریمہ کی خود قرآن پاک تعریف فرما رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو خلق عظیم فرمایا. انک لعلی انک خلق لعلی عظیم. سبحان خلق اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم. نے کہا بھی ہے نا اپنے شعر میں، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، جی تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بعض حضرات حاضر ہوئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں پوچھا کہ ہمیں بتائیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کیسے تھے. جی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق جو ہے قرآن تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ایک زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا کہ بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اچھا نمونہ. تو آئیے ایک واقعے سے میں پیش کرتا ہوں، اس سے سمجھ میں آئے گا حسن اخلاق کسے کہتے ہیں. کہ زید بن ثانہ ایک شخص تھے، تورات کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے ایک معاملہ، ایک ڈیل جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجارت فرمایا کرتے تھے، تو کھجوروں کا معاملہ طے ہوا، دن طے ہوا، رقم لے لی گئی، اور جب مدت پوری ہونی باقی تھی اس سے 2-4 دن پہلے ہی بھرے بازار میں وہ زید بن ثانہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ کے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم سب بنی ہاشم کا یہی طریقہ ہے کہ تم ڈیل کر لیتے ہو، معاملہ طے کر لیتے ہو، لیکن مال ادا کرنے میں جو ہے دیری کرتے ہو؟ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تھے، اور آپ کا جلال جو ہے مشہور ہے، لیکن آپ نے کمال ضبط کا جو ہے اظہار بھی کیا، اور پھر بھی اس انداز سے جو ہے اس جہالت بھرے برتاؤ سے آپ کو طیش جو آیا. آپ نے فرمایا کہ تم اس طرح سے یہ معاملہ کر رہے ہو، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب مانے نہ ہوتا تو ابھی میں کام تمہارا تمام کر دیتا. اس طرح سے گستاخی کر رہے ہو. قربان جائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جو مطالبہ تھا، وقت ابھی پورا نہیں ہوا، وقت پورا ہونے کے بعد اگر لیٹ ہوتا معاملہ تو وہ اعتراض کر سکتا تھا. وقت پورا نہیں ہوا، لیکن اس طرح سے بھرے بازار میں اگر کوئی معاملہ بھی ہوتا ہے ڈیلنگ کا تو الگ سے ٹیبل پر بیٹھ کر یا دکان میں تنہائی میں کوئی معاملہ ہوتا ہے، لیکن بھرے بازار میں انہوں نے ایسا کیا. لیکن ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، کس سے؟ حضرت فاروق اعظم سے، عمر بن خطاب سے. اے عمر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اے عمر، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو کہنا تمہیں تو چاہیے یہ تھا کہ اس شخص کو جو نا نرمی کا جو ہے وہ مشورہ دیتے کہ نرمی سے تم اپنا جو مطالبہ ہے نرمی کے ساتھ کرو، اچھے الفاظ کے ساتھ کرو، اور مجھے اس کا حق ادا کرنے میں جلدی کرنے کے لیے کہتے. اس طرح دونوں کی مدد کرتے. سبحان اللہ. اور پھر آپ نے حکم دیا کہ اس کو کھجوریں دے دی جائیں. تو اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حصے کی جو کھجوریں تھی وہ دے دی. اس کے بعد کچھ زیادہ کھجوریں دینے لگے. اچھا. اب انہوں نے پوچھا، اے عمر، یہ زیادہ کھجوریں، ایکسٹرا کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ جتنا تھا معاملہ وہ تو مجھے مل گئی. تو فرمایا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا، چونکہ میں نے تمہیں ٹیڑھی ترچھی نظروں سے دیکھا تھا، میں نے تمہیں وارن کیا تھا، دھمکی دی تھی، تو اب اس کے جو ایک کفارے میں آپ نے فرمایا کہ آپ تمہیں خوش کرنے کے لیے مزید جو نا کھجوریں دے دیجیے. اللہ اکبر. اللہ. تو اب وہ کہتا ہے، زید، آپ مجھے جانتے ہیں، میں زید بن ثانہ ہوں، میں تورات کا بڑا عالم ہوں، اور میں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نشانیاں پڑھی تھی وہ سب سرکار میں موجود پائی، لیکن 1-2 نشانیوں کے بارے میں جو امتحان کرنا باقی تھا وہ یہ تھا کہ ان کا جو ہے حلم جو ہے وہ جہل پر ہمیشہ غالب رہے گا. تو بولے یہ بھی میں نے آزما لیا،
اور مجھے یہ سب چیز کی کوئی حاجت نہیں، بس یہ آزمانا مقصود تھا، اور میں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور کلمہ پڑھ کر جو آپ کے دین میں داخل ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمارے آقا کا اخلاق ایسا تھا کہ لوگ جانتے تھے، نشانیاں موجود تھی، تورات میں ذکر آ گیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں انبیاء کرام دیتے آئے، اور اخلاق کریمہ کو دیکھ کر لوگ جو ہے اس جو ہے دامن اسلام سے وابستہ ہو جائے کرتے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھیں نا مظفر بھائی، حقیقت میں بات وہی جو آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں کہ حسن اخلاق کی جو برکت ہے، یعنی اس واقعے سے اگر ہم دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نرمی والا انداز، حسن اخلاق جو ہے، یعنی اس نے ایک بندے کو جو نبی پاک کے دین پر نہیں ہے، وہ نبی پاک کے اس مبارک انداز کو دیکھ کر آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں دنیا بھر کے اندر اگر دین اسلام جو الحمدللہ اس تیزی کے ساتھ جو پھیلا ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے، تو اس کے پیچھے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے بزرگوں کا انداز، حسن اخلاق، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات، ہم پوری زندگی اگر دیکھیں آپ، نبی پاک نے پوری زندگی اپنے دشمنوں کو معاف فرمایا، نبی پاک کو لوگوں نے مطلب معاذ اللہ مارنے تک کی دھمکیاں دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لیوا حملے بھی کیے گئے، لیکن سامنے سے جو ریئیکشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دشمنوں کو معاف کر دینا، ان کے لیے مزید دعائیں کرنا، تو یہ ایک وجہ تھی۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے ہم یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھی بھرتے ہیں۔ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ حسن اخلاق میں ہم کس قدر کھرے اترتے ہیں، اللہ نصیب فرمائے۔ مزید اگر میں چاہوں گا کہ حسن اخلاق کے حوالے سے کچھ روایات، کچھ احادیث بھی اگر آپ ہمیں سنا دیں نبی پاک کے فرامین، جس سے مزید ہمارا ذہن بنے کہ ہمیں اچھے اخلاق اپنانے چاہیے، کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، ہم حسن اخلاق کے متعلق تو بہت ساری جو ہے روایات جو ہے الحمدللہ موجود ہے، اور فضائل سے جو ہے کتب احادیث مالا مال ہے۔ آئیے کچھ جو ہے ترغیب کے لیے کچھ روایتیں میں پیش کرتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم ہے تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے۔ اب ظاہر ہے اتنا مال ہر ایک کو کسی کو تقسیم کیا جائے تو خوش کرنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے، لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان خندہ پیشانی سے، اچھے انداز سے، پرتپاک طریقے سے ملنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ ضرور جو ہے خوش کر سکتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے قیامت کے دن بندے مومن کے نامہ اعمال میں میزان عمل پر حسن اخلاق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔ اگر آج کوئی بندہ جو ہے کوئی پروفٹ حاصل کرنا چاہے، سب سے زیادہ پروفٹ کس چیز کا ہے، سب سے زیادہ وزنی کون سی چیز مجھے مل سکتی ہے، سب سے زیادہ میرے حصے میں کیا چیز آ سکتی ہے، تو قیامت کے دن تو ایک ایک نیکی کو بندہ جو ہے ترستا ہوگا، یہاں تک کہ بعض لوگوں کی نیکیاں گناہ برابر ہوں گے تو انہیں کہا جائے گا ایک نیکی کسی سے مانگ کر لے آؤ تاکہ تمہاری نجات ہو جائے۔ تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی غور کریں، اساتذہ کرام جو بھی دیکھ رہے ہیں، ناظرین بھی جو ہے غور کریں کہ حسن اخلاق ہمارے سب سے زیادہ کام آنے والا ہے۔ یعنی اچھا کیریکٹر، اچھا کردار، اگر ہم نے دنیا میں اچھے انداز سے لوگوں سے برتاؤ کیا ہوگا، مسلمانوں سے حسن سلوک، گھر والوں سے، یہ حسن اخلاق اتنا وسیع چیپٹر ہے نا، کس کس کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک بھی حسن سلوک ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ یہ بھی حسن سلوک ہے، بلکہ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا سارے لوگوں سے اچھا برتاؤ کرے، لیکن اگر اس کی ایک بلی بھی ہے، ایک پالتو کوئی جانور بھی ہے، اگر اس کو ایذا دے رہا ہے نا تو اس کو حسن اخلاق والا نہیں کہا جائے گا۔ یعنی جانوروں سے بھی اچھا برتاؤ کرنا یہ اسلام سکھاتا ہے، یہ حسن اخلاق کی تعلیمات میں ہے کہ جانوروں سے بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اور جانوروں کے ساتھ اگر حسن اخلاق سے، یعنی حسن اخلاق نہ کیا جائے، اس سے سلوک نہ کیا جائے تو اس کی واقعات ہے نا کہ ایک بلی کے ساتھ جو بنی اسرائیل کی ایک عورت نے جو بلی کو بھوکا پیاسا باندھ کے رکھ دیا تھا، نہ کھانے دیتی تھی اور نہ جو ہے وہ اس کو مطلب آزاد چھوڑتی تھی، یہاں تک کہ وہ بلی جو ہے مر گئی، تو اسی وجہ سے اس کو نہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو حسن اخلاق کی بڑی برکت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مزید جو ہے ایمان میں زیادہ کامل وہ مومنین ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہر شخص چاہے گا بھائی میں مومن کامل بن جاؤں، میرا ایمان جو ہے کامل و مکمل ہو جائے، تو جس کے حسن اخلاق جس کے جتنا زیادہ ہوں گے، اخلاق جتنے اچھے ہوں گے، وہ ایمان میں آگے بڑھتا جائے گا، پھر ہر ایک جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو ہے ہونا چاہتا ہے۔ آج دنیا میں ہم دور بھی ہے تو چاہتے ہیں کہ حاضری ہو جائے مدینہ شریف میں، اور جو وہاں خوش نصیب وہاں رہتے ہیں وہ اس در سے جدائی نہیں چاہتے۔ پھر صحابہ کا بھی یہ عالم تھا
کہ صحابہ دنیا میں تو ساتھ ساتھ تھے، اگر کچھ لمحے کے لیے بھی سرکار کہیں دور چلے جاتے، جلوہ جمال جہاں آرا جو ہے ان کی نظروں سے اوجھل ہوتا تو بے قرار ہو جاتے کہ ہم سرکار کو کیسے دیکھیں گے۔ ایک صحابی نے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی صحبت میں یہاں رہتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں، قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ اتنا میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے، قیامت تک کے تمام انسان، اللہ اربوں خربوں جو ہے لوگوں کا پورا ازدحام ہوگا، مجمع ہوگا، اس میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے، جو مجھ سے محبت کرے گا قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور 3 جگہ آپ نے بتائی کہ میں 3 خاص مقام پر ہوں گا قیامت کے دن، حوض کوثر پر اپنی پیاسی امت کو جام کوثر بھر بھر کر سیراب کرا رہا ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح میزان عمل پر کسی کا نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا تو میں اس کا پلہ وزنی بنا رہا ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور پل صراط سے میری امت جب گزر رہی ہوگی، میرا امتی کوئی گرنے والا ہوگا تو میں وہاں پہنچ کر اسے پل سے پار کرا رہا ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اگر ہم قیامت کے دن ہونا چاہتے تو اس ارشاد میں بشارت ہے کہ میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اور قیامت کے دن مجھ سے قریب تر وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر اچھے اخلاق کو ہم اپنا لیں تو کتنی برکت حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یقیناً اچھے اخلاق کی بڑی برکتیں ہیں۔ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا پیارا شعر بھی ہے نا کہ اخلاق ہو اچھے، میرا کردار ہو ستھرا، اور محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے اخلاق اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہمارے پاس کچھ سوالات بھی آئے ہوئے ہیں جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کے موضوع سے متعلق کچھ سوالات ہیں، آئیے بڑھتے ہیں ان کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ہمارے طلباء کرام اس حوالے سے ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد تبریز اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان کنز ایمان سے عرض کر رہا ہوں۔ جی آج کا ٹاپک ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ حضور یہ ارشاد فرما دیجئے کہ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ السلام۔ اچھا، حسن اخلاق یعنی اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، کیا فرمائیں گے اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ آئیے جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جواب لے لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر نبی کریم سے یہ سوال کیا کہ اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ کیا بات ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کنز ایمان سے، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو، بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا حضرت علی سے کہ کیا میں اگلوں اور پچھلوں کے بہترین اخلاق کے بارے متعلق تمہیں نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ فرمان جو ہے واقعی اس پر اگر بندہ عمل کر لینا، اگر ساری دنیا عمل کر لے تو ساری دنیا سے جھگڑے ختم ہو جائیں، پوری دنیا جو ہے امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ اتنا بڑا جو ہے فارمولہ جو ہے اس ارشاد پاک کے اندر موجود ہے۔ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، سبحان اللہ۔ اور جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اتنا زبردست اگر اس پر کوئی عمل کرنے لگے، بھائی آج لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہی لے کے بیٹھ جاتے، نہیں جی انہوں نے ہمیں نہیں بلایا نا اپنے موقع پر، اپنی شادی میں، اپنی تقریبات میں ہمیں اہمیت نہیں دی، اب ہمارے یہاں جب ہوگا نا ہم اہمیت نہیں دیں گے، اب ان سے بات چیت بند، ان سے اچھا ظلم کسی نے کر دیا، بعض اوقات ہو جاتا ہے چھوٹا موٹا راستہ چلتے ہوئے کسی گاڑی کی ٹکر لگ گئی ہلکا سا، لوگ وہیں گاڑی روک کر ٹریفک جام کر کے لڑنے لگتے ہیں، مارنے لگتے ہیں، ہاتھ اٹھانے لگتے ہیں، تھوڑا سا نقصان ہوا بعض اوقات طیش میں آ کے پتھر اٹھا کر، وہ اس کو تھوڑا سا لگا ہے اس نے پتھر اٹھا کر اس کے سامنے والے کی کانچ پر مار دیا، کانچ توڑ دی، یوں ہے تیوں ہے۔ اگر بندہ یہ کرے نا، ظلم کر دیا نا کسی نے، معاف، تو اب وہ ظالم کے دل میں بھی نا نرمی پیدا ہوگی، یار میں نے تو ظلم کیا تھا لیکن انہوں نے مجھے سزا نہیں دلوائی، صحیح، اب وہ بندہ دل سے نا اس بندے کی طرف مائل ہوگا، صحیح، اس کو ندامت ہوگی۔ اور اسی طرح سے
جو رشتہ توڑ دیتا ہے، اگر بندہ اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرے، اگر تعلق رکھنے، تو ایک نہ ایک دن دل میں احساس ہوگا، اور کیا ہوگا، ساری دشمنی ختم ہو جاتی ہے، آپس میں میل محبت ہو جاتا ہے. اور اگر یہی انداز خاندان میں اختیار ہو تو خاندان جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے، گھروں میں اختیار ہو تو گھر امن کا گہوارہ بن جائے، پورے معاشرے میں ہونا تو پورے معاشرے سے انشاءاللہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور سب حسن اخلاق کے پیکر بن ہمارے یہاں جائیں تو گے. یہ ہوتا ہے نا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، کہ بھئی مجھے اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تو میں 10 تھپڑ تیار رکھوں گا پہلے نا. جی. کسی نے ایک گالی دی ہے تو 10 گالی سامنے سے دی جاتی ہے. تو یقیناً یہ اس نے اخلاق تھوڑی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ نے دیکھا بھی، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی آپ نے روایت سنی کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. یقیناً ناظرین یہ بڑی پیاری بات ہے، آپ کر کے دیکھیں. یعنی کسی نے آپ پر ظلم کیا، بعض اوقات چونکہ اس وقت ہمارے ساتھ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طلباء کرام کلاس میں بیٹھے ہیں، کسی ایک طالب علم نے کسی دوسرے کا حق ضائع کر دیا، کوئی بات کر دی، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوسرا طالب علم سوچتا ہے کہ اب موقع آنے دو، استاد صاحب کے سامنے اس کو میں ذلیل کروں گا. یہ بھی ہوتا ہے نا. بس وہ موقع تلاش کرتا ہے کہ کوئی ایسا موقع آ جائے کہ استاد صاحب سبق سن رہے ہوں اور ایسا موقع آ جائے کہ یہ سبق سنانے میں ناکام ہو جائے، پھر جناب والا اس کی جو رسوائی ہوگی، جو اس کی ذلت ہوگی وہ قابل دید ہوگی. تو یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا تو یہ نظریہ ہونا چاہیے، ہمارا تو یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ میرا اسلامی بھائی، میرے ساتھ پڑھنے والا، میری کلاس کا اسلامی بھائی جو ہے نا وہ کامیاب ہوتا نظر آئے، وہ کیوں جناب والا تکلیف کے اندر مبتلا ہو، میری وجہ سے کیوں ہو. کسی نے اگر ظلم کر بھی دیا، آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہے، تو آپ ناانصافی نہ کریں. اگر ہمارا یہ کردار ہو جائے، اللہ کرے، تو انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کا بڑا پیارا شعر مجھے وہ یاد آ رہا ہے. آپ کہتے ہیں، ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنایا الہی، غسیل مزاج اور تمسخر کی خصلت، غسیل مزاج اور تمسخر کی خصلت سے عطار کو تو بچایا الہی، سے عطار کو تو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی. اللہ ہم سب کو ایک کاش کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کو یقیناً یہ حسن اخلاق، اچھے اخلاق کی نعمت مل گئی. آپ یقین مانیے وہ جامعۃ المدینہ کے اندر ہوں گے نا، کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں، میں بھی اس وقت میرے ذہن میں کچھ چہرے ہیں کہ جو سب سے مل کر یعنی جھک کر ملنے والے، مسکرا کر ملنے والے جو طلباء کرام ہوتے ہیں نا، تو الحمدللہ وہ جامعۃ المدینہ سے جب فارغ بھی ہو جاتے ہیں نا، جب فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں، جب وہ کسی ذمہ داری پر چلے جاتے ہیں، کسی جامعۃ المدینہ دوسری جامعۃ المدینہ میں چلے جاتے ہیں، تو ان کے بعد اس جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام اور وہاں کے طلباء کرام ان کو یاد کرتے ہیں کہ وہ فلاں اسلام بھی جو تھے نا ماشاءاللہ ہمارے کلاس میں، ہمارے جامعۃ المدینہ میں، یار ان کے اخلاق کتنے اچھے تھے. آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس وقت کچھ چہرے آ رہے ہوں گے کہ جو آپ کے جامعۃ المدینہ کے اندر ایسے طلباء ہوں گے کہ جو ماشاءاللہ جھک کر ملتے ہیں، آگے بڑھ کر مصافحہ کرتے ہیں، کوئی ان کو اگر کوئی گالی بھی دے دے نا تو وہ اس کو برا نہیں مانتے، اس کو معاف کر دیتے ہیں، آگے سے بڑھ کے وہ سامنے سے اس سے جا کر ملتے ہیں. تو یہ اگر چیز ہمارے اندر آ جائے گی، ہم انشاءاللہ ہر دل عزیز بن جائیں گے، اساتذہ کرام کی نظر میں بھی انشاءاللہ ہم اچھے ہوں گے، طلباء کی نظر میں بھی اچھے ہوں گے. تو اگر یہ اپنا ہم ذہن بنا لیں انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی. جی علی بھائی یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، جو کہا جاتا ہے نا آج انگلش میں کہا جاتا ہے ٹیٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا. یعنی ہمارے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے نا تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، اور ہمارے ساتھ اگر الگ الگ لوگوں نے انداز ایسے جملے بنا دیے. ایک یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر قاعدے میں رہو گے تو فائدے میں رہو گے، ورنہ مطلب یعنی آگے ان کی وہ ہے دھمکی ہے کہ مطلب اب جو ہے وہ ہمارا اگر دماغ خراب ہو گیا تو پھر معاملہ قاعدے میں رہو گے تو فائدے میں رہو گے. اس طرح کا انداز، تو یہ انداز اپنانا یہ تو نارمل لوگوں کا کام ہے، اس نے اخلاق کا اس سے دور دور تک تعلق نہیں.
اور مطلب اگر یہ بندہ سوچ لینا جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے اس کے ساتھ تو مروت کا بھی یہی تقاضا کہ اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن جو اگر کوئی برا بھی سلوک کر رہا ہے ہم سے، اس سے بھی اس کو معاف کر کے لیٹ گو کر کے کہ بھائی یہ ہے میرا بھائی ہے، صحیح ہے، میرا ہم جماعت ہے، میرے ہی ساتھ جامعہ میں پڑھنے والا ہے، یا کبھی اگر استاد صاحب نے اگر کوئی سزا دے دی تو اب استاد صاحب کی بھی کوئی کدورت جو ہے دل میں پیدا نہ ہو۔ اسی طرح والدین نے جو ہے اگر کبھی سختی کی، والدین کے بارے میں کوئی برا خیال نہیں ہے، یعنی ہمارا برتاؤ نہ سب کے لیے اچھا ہو۔ پھر آپ نے وہی کہا جو اگر ایسے جو چند ہوتے ہیں تو وہ برسوں جو یاد رہتے ہیں لوگوں کو، بس بالکل ایسے ہی، ملنا، بڑھنا، سلام کرنا، مصافحہ کرنا، اچھے انداز سے ملنا، تو یہ اگر ہم کریں سب کے ساتھ کریں، کوئی تخصیص نہیں ہے کہ جو اچھا سلوک کرے اس کے ساتھ نہیں، بلکہ ہم ہر ایک کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ بہت برکتیں انشاءاللہ اس کی برکت نصیب ہوگی۔ مزید کچھ ہمارے پاس طلبہ کرام کے سوالات آئے ہوئے ہیں، جی دیکھتے ہیں کہ ہمارے طلبہ کرام کہاں سے، کس جامعۃ المدینہ سے ہم سے سوال کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرا نام وارث اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں۔ حضور بد اخلاقی کے کچھ دینی اور دنیاوی نقصانات بھی بیان فرما دیجئے جس سے ہمارا حسن اخلاق اپنانے کا مزید ذہن بنے۔ جی انشاءاللہ عز و جل بیان کرتے ہیں۔ بد اخلاقی کے کچھ دینی اور دنیاوی نقصانات۔ یقیناً بد اخلاقی کے بہت سارے دینی نقصان بھی ہوتے ہیں، دنیاوی نقصانات بھی ہوتے ہیں، کچھ اگر بیان فرمائیں۔ انشاءاللہ بد اخلاقی کے دیکھیے ایسے تو بہت سارے نقصانات ہیں، دینی بھی نقصانات ہوتے ہیں، دنیاوی بھی نقصانات ہوتے ہیں۔ جی بد اخلاقی کیا ہے؟ نحوست ہے۔ نحوست اس کی وجہ سے نا دوسرے آج لوگ بولتے ہیں نا بھائی کیا ہو گیا، کچھ مطلب برکت نہیں ہو رہی ہے اور کیسا سب معاملہ بگڑتا جا رہا ہے بنانے کے بجائے، تو غور کرے کہیں بد اخلاقی تو داخل نہیں ہوگی، اس کی نحوست کی وجہ سے تو کام نہیں بگڑ ہے۔ بد اخلاقی جو ہے خود بھی بد عملی ہے اور بہت ساری بد عملیوں کا ذریعہ ہے۔ بد اخلاقی میں اور اس کی کیا کیا برانچز ہوتی ہے؟ جھوٹ ہے، خیانت ہے، وعدہ خلافی، یعنی جو برائیاں ہیں یہ بھی بد اخلاقی کی شاخیں ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ بندہ اگر اخلاق والا ہے لیکن جھوٹ بھی بول رہا ہے تو بھی اس کو حسن اخلاق والا نہیں کہا جائے گا، اچھے اخلاق والا نہیں کہا جائے گا، تو یہ سب اس کی شاخیں ہیں۔ بد اخلاقی آپس کے اختلاف کا باعث ہے۔ اگر دوستی ہے چند لوگوں کے ساتھ یا گھر کے اندر کوئی اگر بد اخلاق ہو نا تو پھر آہستہ آہستہ اختلاف اتنا بڑھ جاتا ہے نا کہ بالکل مطلب گھر کے اندر ماحول کشیدہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات میاں بیوی میں بد اخلاقی کی وجہ سے طلاق تک کا معاملہ ہو جاتا ہے، جدائی کا معاملہ ہو جاتا ہے، بھائی ان کو بولنا ان کو بولنا، لڑنا بات بات میں، تو ایسے بد اخلاق شخص سے نا لوگ بھی پناہ مانگنے لگتے ہیں۔ بد اخلاقی سے آپس میں بغض و کینہ، حسد وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بد اخلاقی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ طلب فرمائی۔ تو کیسی بری چیز ہے بد اخلاقی، کس سے بچنا چاہیے؟ بد اخلاقی اور بد زبانی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، تو جو اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے اس سے ہمیں بچنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ بد اخلاقی کے سبب دکاندار جو ہوتا ہے نا، اگر کوئی بزنس مین، تو اس کے گاہک جو ہے نا ٹوٹ جاتے، چلے جاتے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں نا وہ ان کو پتہ ہوتا ہے اگر اس دکان پر جاؤں گا نا یہ ابھی چلائے گا، ایک سے دو چیز مانگا، کیا بھائی چاہیے ہے نہیں، کیا لیتے تو ہو نہیں، یہ دیکھنا وہ دیکھنا کھول کے دیکھنا، تو وہ بندہ بولے گا ٹھیک ہے بھائی نہیں چاہیے، وہ چلا جائے گا۔ لیکن بعض ایسے جو حسن اخلاق والے ہوتے ہیں، ہاں بھائی آئیے کیا چاہیے، ایک آدمی ایک چیز مانگ رہا ہے تو اس کے سامنے 10 چیز وہ کھول کر دکھانے کے لیے تیار ہے۔ اچھا اسی طرح کپڑا جو ہے سیل کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کے جو مطلب ان کے جو سیلز مین بھی ہوتے ہیں ان کا کام ہی ہوتا ہے بھائی کپڑا ہے کھول کھول کر دکھانا ہے۔ بعض اوقات لوگ اس میں تنگی کر دیں، ارے یہ دکھا دیا نا بھائی، لینا نہیں ہے تو پہلے ہی بولنا تھا۔ اب آپ یہ انداز اپنائیں گے نا، اب وہ گاہک کو فلیکسیبلٹی نہیں ملے گی، سہولت نہیں ملے گی، گاہک اچھے سے دیکھنا چاہتا ہے، اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو نہیں دیں گے۔ اگرچہ آپ نے 10 دکھائے اور اس نے نہیں لیا، تھوڑی دیر آپ کی محنت ہوئی لیکن آپ نے اس کو پلٹ کے جواب نہیں دیا، اس کو اچھے سے فیسلٹی دی، تو امید ہے کہ آئندہ جب وہ آئے گا نا تو وہ آپ کے یہاں سے خرید لے گا۔ اور ہوتا بھی ایسے جو لوگ بہت اچھے اخلاق سے، بعض لوگ تو اخلاق میں اتنے آگے بڑھے ہوتے کہ آنے والے گاہک کو بھلے اس نے لینا ہے نہیں لینا ہے، چائے وغیرہ آئی تو چائے پیش کر رہے ہیں، کچھ کھانے پینے کے لیے بھائی آپ کے لیے کچھ منگایا، یہ بہت اچھے عمدہ اخلاق کا جو ہے ذریعہ ہے۔ اگر اچھی نیت ہو تو جی ہاں، اور بندہ کیا ہے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ نہیں یار اب جو ہے یہاں سے کچھ نہ کچھ لینا ہے اپنے کو، تو بندہ جو ہے اس طرح سے اس کے جو ہے گاہک بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح بے حیائی اور بد اخلاقی کا اسلام کی کسی چیز سے تعلق نہیں، یہ بھی فرمایا گیا۔ بد اخلاقی نیکی کی دعوت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ آج جامعۃ المدینہ کے طلباء بھی سن رہے ہیں،
ہمارا مقصد جو ہے علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں نیکی کی دعوت بھی عام کرنا ہے، اور آگے چل کر ہمارے طلباء کرام کہیں مسجد کے امام بنیں گے، کہیں مدرس بنیں گے، کہیں اور مزید دینی کاموں میں آگے بڑھیں گے، ہو سکتا ہے سفر کرے، بیرون ملک بھی سفر کرے، تو نیکی کی دعوت دینا ہمارا بہت بڑا ایک منصب، بہت بڑا فریضہ ہے۔ جی لیکن اگر کوئی بندہ بد اخلاق ہوگا تو یہ بتایا ہی گیا ہے، سامنے والا جس کو نیکی کی دعوت دی جائے نا، تو وہ کوئی الٹا سیدھا سلوک بھی ہمارے ساتھ کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کسی کو مار دے، کوئی کسی کو گالی دے دے، الٹا بول دے، برا بھلا۔ تو اب اگر سامنے والا اس کا یہ معاملہ دیکھ کر اگر سامنے والا بھی طیش میں آ گیا، بلکہ اگر جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے وہی اگر غلط انداز سے، بھئی آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا غلط کام کر رہے ہو، کہاں یہ فلمیں دیکھنے کی طرف جا رہے ہو، یا اجتماع میں آنے کو تیار نہیں ہو، مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہو، فلمیں ابھی یہاں اگر کوئی پروگرام ہوتا نا تو پھر تو سب چلے آتے، سب انداز، سب کا ایسے ہی حال ہو گیا ہے، دل مردہ ہو گئے، یوں وہ ایسے انداز سے اگر کسی نے نیکی کی دعوت دینا شروع کی، اب ظاہر ہے وہ وقتی طور پر تو کوئی سن لے گا، لیکن لوگ دور بھاگیں گے، بھائی یہ ڈانٹنے والے ہیں، یہ تو بد اخلاقی کرنے والے ہیں۔ نرمی سے ہمیں لانے کی جو ہے لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے، اگر اچھے اخلاق کے ساتھ نیکی کی دعوت دیں گے تو اس کا بھی فائدہ ہے، برے اخلاق یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا مظفر بھائی کہ جی یعنی ایک چیز کا ہم حکم دے رہے ہیں نا، کام جو ہم کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات ہمارے انداز کی وجہ سے اس چیز کے اندر خرابی داخل ہو جاتی ہے، جیسے ایک آپ نے مثال دی نیکی کی دعوت دینا، یقیناً بہت عظیم کام ہے، جی سنت انبیاء ہے، انبیاء کرام کی سنتیں ہیں لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا، لیکن اس کے اندر اگر انداز ہمارا درست نہیں ہوگا تو خاطر خواہ جو فوائد ہمیں ملنے چاہیے وہ نہیں مل پائیں گے۔ تو اگر نرمی ہر معاملے کے اندر اپنائیں گے، وہ کسی نے کہا نا کہ ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ آئیے ایک سوال، آخری سوال اور لیتے ہیں، جو کہ پروگرام کا وقت بھی تقریباً اختتام کی طرف ہے، آخری سوال شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام صفی الرحمن ہے، میں ممبئی جامعۃ المدینہ کنز ایمان سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور حسن اخلاق اپنانے کے کچھ طریقے بھی ارشاد فرما۔ اچھے اخلاق اپنانے کے کچھ طریقے بھی بتا دیجئے، چونکہ وقت بہت مختصر ہے، بہت اہم سوال ہے، میں چاہوں گا مظفر بھائی کچھ بیان فرمائیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے جو ہے دعا کرے، یا اللہ میرے اخلاق اچھے بنا دے۔ بعض اوقات یہ جو عادتیں، اچھا اگر کسی کے اندر بد اخلاقی کی عادت بچپن سے داخل ہو گئی ہے، 10 سال 15 سال 20 سال ہو گئے، تو ایک دم جھٹکے میں جو ہے نا دور ہماری کوشش سے تو نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو ایک آن میں کیا کا کیا بندہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، مالک و مولا میرے اخلاق اچھے بن جائے، میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا غلام بن جاؤں، میرا اخلاق و کردار ایسا ہو جائے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ یعنی سرکار کے وہ انداز اپناؤں، معاف کرنے کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کا، سلام میں پہل کرنے کا انداز، تو یہ ہم دعا مانگے، اس کے ساتھ پھر ایسے اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں۔ آپ جامعۃ المدینہ کے طلباء بھی یہ کوشش کریں۔ آج کیا ہوتا ہے، بعض اوقات جو لڑائی والے ہیں یا ایک انداز میں ایک گروپ بنا لیتے ہیں چند طلباء کہ یہ ہمارے مطلب ساتھ والے ہیں، اب دوسروں کو انٹری نہیں، اب وہ آپس میں پھر لڑائی جھگڑے یا اس طرح کے، اگر ہم نے بد اخلاقی والے دوست بنا لیے تو ظاہر ہے ان کی عادت، اگر آپ نہیں بھی ہوئے بد اخلاق تو وہ ساتھ میں ان کی صحبت میں رہتے رہتے آپ کے اندر بھی بد اخلاقی آ جائے گی، کسی کو جھاڑ دینا، کسی کو اچھا یہ دنیاوی کلچر ہوتا ہے، یہ آج کالج وغیرہ میں ریگنگ کے معاملات ہوتے ہیں، نئے آنے والے اسٹوڈنٹ کو لوگ جو ہے سینئر جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں شرارتیں کرتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں، اس کا مذاق بناتے ہیں، اس کی دل آزاری، اور یہ قانونی طور پر بھی اس کو جرم قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ وہاں کا کلچر ہے۔ یہاں جامعۃ المدینہ میں اور نیکی کی دعوت والے انداز میں تو یہ سب ہونا ہی نہیں چاہیے۔ نئے آنے والے کو اگر ہم یہ غور کریں، جامعۃ المدینہ کے طلباء بھی غور کرے، مبلغین بھی غور کرے کہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کے حسن اخلاق سے، جیسے ہم نے واقعات سنے، لوگ ہلکا بگوش اسلام ہو جاتے تھے، نیکی کی دعوت کی طرف آ جاتے تھے۔ کیا ہمارے انداز سے ہم غور کریں، اتنے سال سے ہم پڑھ رہے ہیں، کیا ہمارے حسن اخلاق سے کہ ہم جیسے ہمارا جب پبلک سے ڈیلنگ ہوتی ہے، جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، عوام بھی نماز پڑھنے مسجد میں آئی، آپ کے ساتھ مل کر نماز پڑھ رہی ہے، جامعہ کے طلباء کے ساتھ پانی پینے کا وہ موقع ہے، تو کیا ہم نے ہمارے پیچھے جو شخص پانی کے لیے کھڑا تھا کبھی اپنا
پانی کا پیالہ خود پینے کے بجائے کبھی اس کو ہم نے دے دیا، کبھی بیٹھنے کی جگہ تھی ہمارے لیے تھی ہم نے کسی اور کو دے دی، کبھی کوئی شخص آ رہا ہے ایسے ظاہر ہے لوگ کا یہ انداز ہوتا ہے بھائی ہم کیوں چاپلوسی کریں، ہم کیوں، تو چاپلوسی کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل ہو، میں سلام کروں، میں اچھے انداز سے پیش آؤں۔ آج ٹیلی تھون کے موقع پر بھی جامعۃ المدینہ میں طلباء نے جگہ جگہ لوگوں سے عوامی ڈیلنگ کی ہوگی، تو ہمارا کام جو صرف چندہ کرنے تک محدود نہیں ہے، نیکی کی دعوت دینے کا سلسلہ جو ہے ہمارا سال بھر کا جو ہے یہ معمول ہے، تو اس کو اگر ہم اچھے انداز سے کریں تو عوام میں اگر کیا ہم یہ غور کریں کیا ہمارے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر کسی اور نے بھی جامعۃ المدینہ میں ایڈمیشن لیا ہے کہ بھائی بہت اچھے لوگ ہیں، کتنا اچھا انداز ہے، ایسے مجھ سے ملاقات کی تھی، ایسے پانی کا پیالہ پیش کیا تھا، ایسے آ کے میری رہنمائی کی تھی، آپ یہاں چلے جائیے ان سے ملیے، میں بھی ایسا بنوں گا یار، علم حاصل کرے میں بھی عالم بنوں گا۔ اسی طرح مبلغین بھی یہ کرے کہ ہماری ذریعے سے کیا جو ہے کوئی شخص اجتماع میں آنے والا بن گیا، کیا نیکی کی دعوت دینے والا بن گیا، تو ہم کوشش کر کے اپنے اچھے اخلاق سے لوگوں کو قریب کر کے گرویدہ کر کے ان کو دین کی طرف ہم لانے کی کوشش کریں، اس طرح سے اچھوں کی صحبت اختیار کرے، ہفتہ وار اجتماع میں اول تاخیر شرکت کرے، دوسروں کو دعوت دے کر لائے۔ امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ یہ حسن اخلاق کی دولت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ کیسے کیسے سوالات ہوتے ہیں، کیسے کیسے واقعات امیر اہل سنت کے۔ ایک واقعہ مختصر پیش کر دیتا ہوں کہ بہت پرانا واقعہ ہے، امیر اہل سنت جو ہے جب بالکل شروعات میں گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا تو الحمدللہ امیر اہل سنت ایک بار اجتماع کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اسلامی بھائیوں کے ساتھ، وہیں قریب میں کوئی فلم تھیٹر تھا، وہاں ایک نوجوان لائن میں کھڑا تھا اور کوئی فلم لگی تھی اس کی ٹکٹ لے رہا تھا۔ اب اس نے دیکھا کچھ منچلے نوجوان ہوتے ہیں، اب کسی عالم کو جس طرح سے آج مطلب بروں کو جو ہے ان کو تعجب ہوتا ہے کہ بھائی ان کو کوئی نیکی کام کی طرف جو ہے بلایا جائے، تو اسی طرح اگر کوئی نیکوکار شخص ہوگا اس کو اگر گناہوں کی کوئی دعوت دے تو یہ غصہ دلانے والی بات ہے۔ تو اس شخص نے کیا کہا، اس نوجوان نے امیر اہل سنت کو دیکھ کر کہ مولانا نئی فلم لگی ہے، بہت اچھی فلم لگی ہے، تم بھی دیکھو گے، ٹکٹ لے لو۔ اب جو ساتھ والے جو تھے نا وہ اسلامی بھائی ناراض ہوئے اور مارنے کے لیے بڑھنے لگے کہ امیر اہل سنت جو لوگوں کو نیکی کی طرف لانے والے ہیں، تم گناہ کی دعوت دے رہے ہو، فلم دیکھنے کی دعوت دے رہے ہو، لیکن آپ نے نا ان کو روک دیا۔ پھر آپ خود اس نوجوان کے پاس بڑھے، پہنچے اور کہا کہ میں فلم تو نہیں دیکھتا، ہاں آپ نے مجھے دعوت دی ہے تو میں بھی ایک دعوت دے دیتا ہوں آپ کو۔ مسجد گلزار حبیب میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے، تو آپ بھی کوشش کر کے آئیں، اور چونکہ آپ دیکھ رہے تھے اس کا عزم مصمم ہے کہ وہ اب فلم دیکھنے ہی جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اگر آپ ابھی نہیں آ سکتے بعد میں کبھی آ جائیے گا، وہاں اجتماع ہر ہفتے ہوتا ہے۔ اس طرح سے آپ دعوت دے کے نہ مارا، نہ لڑائی کی، نہ اس کو کچھ باتیں سنائیں، چلے گئے۔ اب کچھ سالوں کے بعد امیر اہل سنت سے جب ملاقات کا سلسلہ تھا تو اسلامی بھائی ایک شخص کو لے کر آئے، با امامہ با ریش آپ سے ملاقات کر رہے، اور وہ نوجوان کہتا ہے حضور آپ نے مجھے پہچانا، کچھ سال پہلے میں نے آپ کو نا وہاں لائن میں تھیٹر کی لائن میں کھڑا تھا اور فلم دیکھنے کی میں نے آپ کو دعوت دی تھی، اللہ اللہ، لیکن آپ نے مجھے ڈانٹا پھٹکارا نہیں، کیا بات ہے، آپ نے نیکی کی دعوت دی، اجتماع کی دعوت دی، تو وہ ایسی میری دل میں اثر کی کہ میں اجتماع میں آیا اور پھر اسی مدنی ماحول کا ہو کر رہ گیا۔ سبحان اللہ، تو اس نے اخلاق کی کیسی برکت ہے، کیا بات ہے، کتنا بڑا، اگر وہ آپ وہاں بد اخلاقی کر دیتے، آپ اس کو جواب دے دیتے، ڈانٹ پھٹکار دیتے یا اسلامی بھائی مار دیتے اس کو، تو کیا وہ شخص اس ماحول کے قریب آتا؟ تو حسن اخلاق سے کیسے کیسے جو ہے گناہ گار بھی وہ توبہ کر کے راہ ہدایت پر، نیک راستے پر آ جاتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں۔ اس پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ کیا بات ہے، یعنی ایک بہت بہترین مثال ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ہمارے سامنے موجود ایک زبردست مثال ہے، اور یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ حسن اخلاق والے بن جائیں تو بڑا پیارا پتہ ہمارے مظفر بھائی نے بتایا کہ مدنی مذاکرے دیکھیں، اور مدنی مذاکرے میں بھی الحمدللہ ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ بعض اوقات کچھ اسلامی بھائی سوال کرنے والے ایسا سوال کر جاتے ہیں کہ جو ایک طبیعت کو ناگوار گزرتا ہے، لیکن اس کا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کتنے پیار سے، نرمی سے جواب عطا فرماتے ہیں۔ تو مدنی مذاکرہ دیکھنے کا بھی ہمارا اگر ذہن ہو، سلسلہ ہو، انشاءاللہ حسن اخلاق کے ہم پیکر بنیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی ایک کاش کے حسن اخلاق کا، اچھے اخلاق کا پیکر بنا دے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، برے اخلاق سے ہمیشہ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری گفتگو ہم نے کی، لیکن چونکہ ٹائم ہمارا ایک مختصر ہوتا ہے، پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر
کسی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا، نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا۔ ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا، نظر تجھ کو آئے گا رستہ